بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے غزہ، مظلوم فلسطینی اور تیسری عالمی جنگ کی دہتی بھٹی۔ ناظرین کرام، میں ویڈیو بناتے ہوئے تو مجھے تقریباً 1 سال ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ نہ کچھ فیس بک پہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی سوچ کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ تو جب کرونا کی بیماری آئی تھی تو تب ملک کے تمام ماہرین اپنی اپنی بولی بول رہے تھے، جبکہ احمق ابن حسن آپ کے خادم کا موقف تھا کہ کرونا شرونا کچھ نہیں، یہ تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہیں، اور تیسری عالمی جنگ حریف ممالک کا ڈیٹا حاصل کرنے سے، ان کی زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنے سے اپنے پورے زور و شور سے شروع ہو چکی ہے۔ اور میں آج بھی اپنے اس موقف پہ قائم ہوں کہ کرونا تیسری عالمی جنگ کا آغاز تھا۔ اس کے علاوہ جب یوکرین اور روس کی جنگ شروع ہوئی تو تب میرا موقف تھا کہ یہ تیسری عالمی جنگ کا اب گرم فیز شروع ہو گیا ہے، جس میں خون خرابہ تو گولہ بارود کا استعمال ہوتا ہے۔ سافٹ فیز میں جنگ میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ جنگ تو ہونی تھی یہاں اس خطہ میں، پاکستان میں، افغانستان میں، ہندوستان، ایران میں۔ وہ اس کا میدان تھیٹر تو یہاں سجایا گیا تھا، بلا ہو روس کا، اس نے وہیں امریکہ کی گردن دبوچ لی یوکرین میں، اور ہمیں پھر سانس لینے کی، سستانے کی مہلت مل گئی، جسے ہم اللہ تللوں میں برباد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ مشرق وسطیٰ میں فلسطینیوں، حماس اور ناجائز جارے، قابض، غاصب، قاتل اسرائیل صہیونیوں کے ساتھ کے مابین جنگ جاری ہے، یہودی نہیں، صہیونیوں کے خلاف، وہ بھی جو اسرائیل کی حکومت پہ، ریاست پہ ناجائز قابض ہیں، غاصب ہیں، وہ اسرائیل کی نہیں، وہ فلسطینیوں کی زمین ہے، عربوں کی زمین ہے۔ اور مزیداری کی بات بتاؤں، اسرائیل ریاست میں بھی بہت سے ایسے یہودی ہیں جو اپنی حکومت ریاست کے ظلم و جبر کے خلاف ہیں، اتنے ہی جتنا میں ہوں۔ تو یہودی تو بری قوم نہیں، نہ کبھی کوئی قوم ساری بری ہو سکتی ہے نہ اچھی ہو سکتی ہے۔ یہودیوں کے تو موجودہ دور میں انسانیت پہ اتنے احسانات ہیں، اگر ان کی مصنوعات کو، ان کی ایجادات کو ہم اپنی زندگی سے خارج کر دیں تو ہم آج سے 15، 16، 1800 سال واپس اس دور میں چلے جائیں گے، یہاں ایک زیادہ سے زیادہ مٹی کا دیا ہوگا، چراغ جلانے کو ہوگا، ایک کچی جھونپڑی ہوگی۔ تو اس سے آگے بات بڑھاتے ہیں۔ ویڈیو کا عنوان ہے غزہ، فلسطینی مظلوم اور تیسری عالمی جنگ۔ اب میں آپ کو لیے جا رہا ہوں فلسطین۔ یہ 5-6 ماہ میں 40,000 سے زیادہ مسلمانوں کو چھوڑیے، شیعہ سنی کو، دیوبندی وہابی کو یہ چھوڑیے، وہ مسلمان انسان ہیں، بے گناہ معصوم انسان، جنہوں کو انتہائی بے دردی سے، درندگی سے، خونخواری سے شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کے گھر بار ملیا میٹ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، 6 ماہ میں امریکہ، اسرائیل نے اپنی تمام تر طاقت قوت خرچ کر کے دیکھ لی ہے، لیکن انہیں اپنے مقاصد میں 1% بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، جبکہ 40,000 کے قریب نہتے بے گناہ معصوم انسان
اب تک شہید ہو چکے ہیں، جن میں بوڑھے ہیں، شیرخوار بچے ہیں، خواتین ہیں، حاملہ بیبیوں کے پیٹوں میں بچے ہیں جو شہید ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ 1.5 لاکھ کے قریب شدید ترین زخمی ہیں، جن میں سے اکثریت شہید ہو جائے گی، جو بچیں گے وہ مزدوری کی زندگی گزاریں گے جتنی دیر بھی وہ زندہ رہیں گے۔ بات یہی نہیں رکتی، اس کے بعد اس جنگ میں حوثی بھی کود پڑے ہیں، یہ یمن تک پھیل چکی ہے، بحر ہند تک پھیل چکی ہے، بحر احمر تو کوئی چیز ہی نہیں، اور یہی جنگ افریقہ میں پھیل چکی ہے۔ ادھر جو افریقی ممالک ہیں وہاں وہ بھی ان کے جو ٹھکانے ہیں امریکہ کے جنگی ٹھکانے وہاں محفوظ نہیں۔ عراق تک پھیل چکی ہے، شام تک وہاں فضائی حملے ہو رہے ہیں، میزائل حملے ہو رہے ہیں، ڈرون حملے ہو رہے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں، ہم لاکھ امریکہ کی اسرائیل کی غلامی کریں جب یہ جنگ ہمارے گلے کا ڈول بنی پڑی ہوگی، اور ہم خوشی سے اپنے گلے ڈالنے جا رہے ہیں۔ تو عرض کر دوں کہ اس موقع پہ امریکہ نے جو دنیا میں اور کہیں نہیں پائے جاتے جہاز، F-35 جہاز، اور وہ بمب 2000 پاؤنڈ وزنی جو دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں، وہ لا تعداد F-35 تو میرا خیال ہے 30-35 طیارے، وہ تو کوئی ملک 2-4 حاصل کر لے تو فخر محسوس کرتا ہے، وہ اسرائیل کو دیے ہیں سر دست۔ جدید ترین گولہ بارود، اسلحہ، ڈالر، لگاتار اس کی سپلائی جاری ہے، جبکہ اسرائیل بذات خود ایک سپر پاور ہے۔ اور یہ عالمی جنگ ایسے بننے جا رہی ہے، اب تک تو حوثیوں نے بحر احمر میں جنگ شروع کر رکھی ہے، اسرائیلی اور امریکی جہازوں پہ وہ حملے کرتے ہیں روز۔ لیکن اب جب روس کے اندر لینن گراڈ کے قریب ایک کنسرٹ میں جس طرح ہمارا سینما ہوتا ہے یا تھیٹر ہوتا ہے، وہاں انہوں نے حملہ کیا ہے کچھ لوگوں نے، اور وہاں کے روسی جو ہے 150 سے زیادہ قتل ہوئے ہیں۔ روس کی ساورینٹی کو چیلنج کیا گیا ہے، روس نے بتا دیا ہے کہ یہ کارستانی امریکہ کی، نیٹو کی اور یوکرین کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روس ان کے خلاف، تمام ملکوں کے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہے بین الدستور، جبکہ وہ اپنی بحری قوت کو بحر احمر میں بھیج رہا ہے۔ یہاں حوثی امریکہ اور اسرائیلی جہازوں پہ، بحری جہازوں پہ میزائل مار رہے ہیں، ان کو روک رہے ہیں وہاں سے گزرنے سے۔ یہ سینیریو ہے۔ تو پاکستان کا میں بتا دوں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہم اس سے پہلے میں ایک اور بات کر دوں کہ جنگ کا انجام کیا ہوگا اگر آپ پوچھتے ہیں تیسری عالمی جنگ کا، تو میں عرض کر دوں کہ ابھی اس کے شعلے بلند ہونے ہیں، ابھی خون خرابہ ہونا ہے، آتش و آہن کا کھیل کھیلا جانا ہے، لیکن اس سے قبل ہی ایک فریق یہ جنگ ہار چکا، امریکہ، اس کے ہواری جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ہم یہ جنگ ہار چکے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم جانتے بوجھتے شکست خوردہ فریق کے ساتھ کھڑے ہیں، امریکہ کے ساتھ، ہمیں پتہ ہے وہ ہار چکا ہے۔ اور چلتے چلتے عرض کر دوں، یہ جنگ ہے ڈالر کی اور یوان کی، یوان کرنسی ہے چین کی، ساری یہ جنگ جاری ہے دنیا میں، اور انشاءاللہ العزیز اس جنگ کے خاتمے کے بعد یا اس کے دوران ہی امریکہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا، کئی ملکوں میں تقسیم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو ہاں، پاکستان میں تیسری عالمی جنگ پوری شدت سے جاری ہے، جو روز یہاں دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، تخریب کاری کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، وہ اسی جنگ کا حصہ ہیں۔ یہاں گریٹ گیم پوری شدت سے جاری ہے۔
چلتے چلتے آپ کو اور عرض کر دوں، پاکستان اس وقت شدید ترین سفارتی تنہائی کا شکار ہے، اور اس میں کسی کا گناہ نہیں سوائے ہمارے بدبخت حکمرانوں کے۔ وہ جانتے بوجھتے پاکستان کو ایک گڑھے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیوں۔ ایک طرف تو یہاں دیکھو، ہم اتنے مضبوط ہیں، ہمارے پاس تباہ کن میزائل ہیں، ایٹم بم ہیں، طیارے ہیں، ٹینک ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیں گے، ہماری ایجنسیاں اور ہم دنیا کو، روس کو توڑ دیتے ہیں، امریکہ کو شکست دے دیتے ہیں۔ لیکن چند ہمارے اندر آ کر جو انتہائی دلیری سے، ہمت سے، بے خوفی سے میرے خاکی پوش بچوں کو، سفید پوش بچوں کو، ہمارے معزز چینی مہمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ان کے آگے۔ تو اصل تو یہ کھیل یہاں امریکہ اور چین کا ہو رہا ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ ہم اب بھی امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں، جبکہ افغانستان کے پاس یہ سب کچھ نہیں جو ہمارے پاس ہے۔ وہ امریکہ کی غلامی نہیں کر رہا۔ یہاں خطے میں جو جنگ کا ماحول ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ افغانیوں نے، امریکہ تو کہہ رہا ہے ایک دو ہے، افغانیوں نے کافی امریکیوں کو وہاں یرغمال بنا کے، قید بنا کے نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا ہے، جو افغان حکومت کی مرضی سے افغانستان میں داخل ہوئے تھے۔ وہ جاسوسی وغیرہ یا اس سلسلے میں ہوں گے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے افغانستان میں نے پکڑ لیے ہیں۔ چلتے چلتے عرض کر دوں، چین ہم سے منہ موڑ چکا۔ اس کے تمام سی پیک کے کام، سی پیک کے منصوبے کے پہ کام کرنے والا عملہ واپس جا چکا۔ یہاں جس جگہ میں رہتا ہوں، بہت سے چینی تھے جو ادھر انڈسٹریل ایریا میں کام کرتے، سب جا چکے یہاں سے۔ میرے قریب قریب رہتے تھے، 200 گز 100 گز کی دوری پہ، سب جا چکے۔ چین ہم سے منہ موڑ چکا۔ چین اپنا ڈائریکٹ واسطہ اب افغانستان سے، ایران سے کر رہا ہے۔ ہماری اس وقت افغانستان، ایران، بھارت، تینوں سے ہم جنگی حالت میں ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ چوتھا ہمسایہ چین ہے، اس نے ہمیں ویسے ہی لانت بھیج دیا کہ ہمارے حال پہ چھوڑ دیا ہے کہ جہنم میں جاؤ۔ تو اب آپ وہ وجہ سن لیں جس وجہ سے ہم عالمی سفارتی تنہائی کا شکار ہیں، اور ہم جانتے بوجھتے شکست خوردہ فریق کا کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ، پاکستان کا اختیار اعلیٰ، پاکستان کے وسائل پہ چند ناجائز لوگوں کا قبضہ ہے، جنہیں میں بدماشیہ کا گروہ کہتا ہوں۔ ان سب کی پاس امریکی یا مغربی شہریتیں ہیں، ان سب کے پاس دبئی کے اقامے ہیں، اور ان سب کی لوٹی ہوئی دولت جو پاکستان سے نجائز لوٹی ہے، وہ امریکہ، انگلینڈ، دبئی اور بیلجیم، آسٹریلیا ایسے ملکوں میں محفوظ ہے۔ وہاں ان کی اولادوں کو شہریت مل چکی ہے، ان کی رہائشیں ہیں، جو یہ ہماری حفاظت کا فریضہ سر انجام دینے سے فارغ ہونے کے ساتھ ہی خود جا کر وہاں محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر ہماری حفاظت کا تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یہ ہے اصل صورتحال۔ اسی لیے پاکستان کے اندر ظلم، جبر، تشدد، بربریت کا عالم ہے، اور سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ معاشی، اقتصادی، سماجی غیر استحکام بھی موجود نہیں ہے، اور یہاں سب کچھ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم ان بے ضمیروں کو پاکستان کا کھلواڑ کرنے، اس کے ٹکڑے کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ ہم انشاءاللہ اپنے خون کے آخری قطرے تک ان کی مزاحمت کریں گے، جنگ کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔